بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک اپنے پورے عظمت و کمال کے ساتھ آخری عشرہ کی برکتوں سے عالم اسلام کو فیضیاب کر رہا ہے۔ بندہ مومن آخری راتوں میں شب قدر کو پانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ زیادہ تر علماء حق کا یہی خیال ہے کہ شب 27 رمضان المبارک میں ہی شب قدر کا ہونا یقینی لگتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ راتیں عبادتوں اور دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ ہرگز کسی بھی طرح ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ دعا کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکاریں تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبول کا معنی یہ ہے کہ بارگاہ عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہونا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی آخرت میں ثواب کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص وغیرہ قبولیت کے شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ دعا سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دعا نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی جس سے حاجت پوری ہوتی ہے اسے وہ
محبوب رکھتا ہے۔ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور رب کی بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے۔ رعایا اپنی مجبوری اور حاکم کے اختیارات جان کر ہی اس کی اطاعت کرتی ہے۔ انبیاء کرام نے ہر موقع پر دعائیں مانگی ہیں۔ دعا رب کی پیاری ہے، اس لیے اس نے جگہ جگہ اس کا حکم فرمایا ہے۔ ہر مذہب میں دعاؤں کا سلسلہ اور رغبت ہے۔ کفار بھی دعائیں مانگتے ہیں، دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دعا سے رب العزت کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ ہر عبادت بغیر دعا معلق رہتی ہے۔ دعا اس کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا ہے۔ دعا مانگنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے۔ رب کائنات اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کرے۔ ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ان میں چند ضروری باتیں بتا رہا ہوں۔ دعا کے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھ میں کچھ فاصلہ ہو، نہ بہت نیچے ہو نہ بہت اونچے ہوں، بلکہ کندھے کے مقابل رہے، اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو، دعا کے وقت دل حاضر ہو، دعا کے قبولیت کا یقین ہو۔ نا امیدی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرتے وقت پہلے درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، پھر گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، اور پھر اپنی حاجات کے پوری ہونے کے لیے دعا کرے، پھر آخر میں درود شریف پڑھے۔ دعا کے وقت اپنی حاجت مقصد کو دھیان میں رکھے۔ افضل ہے کہ صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے۔ ابتدا اپنے سے کرے، چند اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان، خطبہ اور نماز کے درمیان، جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے وقت، بارش کے وقت، مرغ کے آذان دیتے وقت، ہر رات کے آخری چھٹے حصے میں، رمضان شریف میں افطار و سحری کے وقت، قرآن شریف کے ختم کے وقت، آذان کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، شب قدر میں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے وقت، طواف میں ملتزم کے پاس، بیت اللہ میں، چاہے زمزم کے پاس، زمزم پیتے وقت، صفا و مروہ پر، سعی میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات، مزدلفہ اور منی میں، جمرات کے پاس، انبیاء کرام کے مزارات کے پاس، بزرگان دین کے قبروں کے پاس۔ چند شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی، مظلوم کی، ماں باپ کی، مسافر کی، بیمار کی، گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی، مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مجاہد کی۔ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو تو شکایت نہ کرے، ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب جملہ مسلمانوں کی ہر دعا، بالخصوص رمضان شریف میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگ اپنے رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔ جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی، جو آنکھیں دی ہیں دکھلا دے مجھے صورت محمد کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔